السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، MSLI لائف ٹی وی کے ذریعے پروگرامات کا ایک مسلسل سلسلہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ کئی موضوعات پر میں نے ایک سلسلے وار درس جاری کیا ہے۔ اس حیثیت سے آج ایک مختلف نو قرآن کے بارے میں ہم نے سنا، حدیث کے بارے میں بھی چند خصوصی طور پر چند باتیں میں آپ کے سامنے لایا ہوں، انشاءاللہ وہ بھی تسلسل کے ساتھ چلے گا۔ اب یہ تیسری ٹاپک ہے سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کو جاننا۔ یہ اس واسطے انتہائی ضروری ہے کیونکہ رب العالمین نے یہی اسوہ ہمارے لیے قرار دیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، سورہ احزاب میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے خاص طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ بنا دی۔ لمن کانا یرجو اللہ، جو کوئی اپنی آخرت کو سنوارنا چاہے، جسے کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہے، جسے آخرت میں جنت پانے کی خواہش ہے، اس کے لیے خاص کر رول ماڈل، ہیرو صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ آج ہم نے سیرت نبوی کو چھوڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اسی واسطے ہی ہمیں ہر کوئی کردار سے عاری شخص، بلکہ کیا ہے پورے معاشرے کا بدترین فرد بھی ہمارے لیے ہیرو بن گیا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پاکیزہ صفات اور ان کی سیرت کو ہم نے چھوڑ دیا، جس کا خمیازہ یہ بھگتنا پڑا کہ اوروں کی معاشرت ہمارے اندر آ گئی،
اوروں کے تہذیب ہمارے اندر آ گئے، ہمارے بچوں کے اندر اس حیثیت سے سب سے زیادہ گراوٹ ہے جو کسی قوم میں ہم نہیں دیکھ سکتے، اس واسطے کہ سیرت نبوی اصل میں تبرکاً سننے کے لیے نہیں آئی تھی۔ جیسا کہ ابھی ربیع الاول کا مہینہ آئے گا تو لوگ کیا ہیں، اس کے حلقات رکھ لیے، بھول گئے۔ یہ تبرکاً سنتے ہیں لوگ سیرت النبی کا جلسہ، کیا مطلب؟ عمل کرنے کے لیے نہیں، برکت حاصل کرنے کے لیے۔ ضرور بالضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا سننا بھی ثواب ہے، لیکن اصل مقصود صرف تبرکاً سن لینا نہیں ہے، بلکہ عمل کرنا ہے اور سیرت سے ہمیں اپنی زندگی سنوارنا ہے، یہ مقصود تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسوہ حسنہ قرار دیا ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس رکھتا ہو۔ لمن کان یرجو اللہ، جو کوئی بھی اللہ سے ملاقات کی امید میں ہے اس کے لیے یہی اسوہ ہے، لیکن ہم نے اس اسوے کو چھوڑ دیا۔ تو سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دراصل کبھی کبھار وہ پڑھتے بھی ہیں تو اسے تبرکاً سن لیتے ہیں، اور گھر کی عورتیں اپنے سر سے کیا ہے اوڑھنی اوڑھ کر سن لیتی ہیں، بس ختم۔ عمل کے لیے کبھی نہیں سمجھتے کہ یہ سب چیزیں اللہ کے رسول نے کیوں کی، یہی اسوہ، یہی طریقہ ہے، ایسے ہی کرنا چاہیے۔ بیٹھنا، اٹھنا، سونا، لیٹنا، کھانا، پینا، حتیٰ کہ قضاء حاجت کو کیسے جانا، یہاں تک کی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دی، لیکن آج نہ ہمارے گھروں کے اندر اس کی اہمیت ہے، نہ ہمارے بچوں میں، نہ ہمارے بوڑھوں میں، نہ ہمارے معاشرے میں۔ تو اس حیثیت سے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جاننا بھی انتہائی ضروری ہے، جس طرح رب العالمین کا جاننا اور اس کے بارے میں معرفت حاصل کرنا ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ کلمے کا ایک جز ہے تو دوسرا جز ہمارا محمد الرسول اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کا جاننا ضروری ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جاننا ضروری ہے۔ اس کے بغیر نہ تمہارا اسلام مکمل ہوگا، نہ تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ جانیں گے کب؟ جب اس پر عمل کرنے کی نیت سے پڑھیں گے، سنیں گے نا۔ تو ہم نہ پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں، تبرکاً کبھی سنتے بھی ہیں تو عمل کی نیت سے نہیں۔ تو یاد رکھیے، یہ ذہن میں رکھیے کہ آج سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے ان دروس کو سنیں گے بھی اور عمل کریں گے بھی، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مبارکہ اسوہ ہے، اور اس سے بہترین اسوہ کسی کا نہیں ہے۔ اور یہی اسوے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تاکید کی کہ میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، میری امت کا ہر فرد جنت میں داخل ہوگا۔ یا رب، کتنی بڑی خوشخبری ہے، دیکھیے۔ فرمایا کہ میری امت کا ہر فرد جنت میں داخل ہوگا سوائے اس نے جس نے انکار کیا، الا من ابا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ ومن یابا، ابا سے مراد کیا ہے، کون انکار کرنے والا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ، جو کوئی میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن عصانی، جو کوئی میری نافرمانی کرے گا وہی ہے انکار کرنے والا۔ اطاعت کب کرو گے جی؟ جب سیرت کو جانتے ہی نہیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ مکی زندگی پتہ، نہ مدنی زندگی پتہ، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے احوال پتہ، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے نام معلوم ہے، نہ اولاد کے نام معلوم ہے، سیرت کا کوئی حصہ معلوم نہیں ہے، تو کیسے اطاعت ہوگی؟ پتہ کیسے چلے گا؟ تو یاد رکھیے، سب سے اہم ترین چیز یہی ہے کہ ہم سیرت مبارکہ کو جاننے کے اتنے ہی ضرورت ہے ہمیں جتنا ہمیں کیا ہے، اس جسم کو غذا کی ضرورت ہے۔ تب تک ہم مکمل اسلام کی پیروی کرنے والے نہیں بن سکتے اور ہمیں اسلام سمجھ نہیں آئے گا۔ تو آج اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں یہ درس شروع کر رہا ہوں، یہ بھی ایک تسلسل ہے جو انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے مکمل سیرت مبارکہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کتنے تسلسل اور کتنے ایپیسوڈ پر یہ مشتمل ہوگا، لیکن آج اس کی ہم شروعات کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو شروع کرنے سے پہلے
میں نے تمہیداً چند الفاظ کہہ دیے تاکہ یہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں جب بھی آپ سنیں گی۔ ہاں، جیسا کہ شاعر نے فرمایا ہے کہ آپ کا نام میرے واسطے عنوان حیات، آپ کا ذکر عبادت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ آپ کا نام میرے واسطے عنوان حیات اور آپ کا ذکر عبادت کے سوا کچھ بھی نہیں، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ ہر انسان کے تعارف کے سلسلے میں انسان کا ایک معمول ہے کہ وہ کہاں سے ہے، کس خاندان سے ہے، اس کا نام کیا ہے، اسی سے تعارف کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اسی واسطے سیرت کی کتابوں میں جہاں بھی ہم پڑھتے ہیں، سب سے پہلی چیز جو سیرت نگار لائے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور نسب، جس کو نسب کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے حیثیت سے اس بات کو ہم جانیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کیا ہے اور کیسا اعلیٰ تھا۔ وہ پورے زمین والوں سے سب سے بہتر نسب رکھنے والے تھے اور سب سے اشرف اور اعلیٰ نسب تھی، اور اس کی شہادت صرف اپنے نہیں ہیں، اس دور کے مشرکین مکہ بھی دیتے تھے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جب ابھی حضرت ابو سفیان اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے روم کا سفر کیا تو وہاں کا بادشاہ جب بلا کے پوچھا تو انہوں نے باوجود دشمنان اسلام میں سر فہرست تھے اس وقت، اور جنگ بدر، احد، خندق، ہر معاملے میں کیا ہے مسلمانوں کے خلاف لڑنے والوں میں بہت آگے تھے، لیکن ہونے کے باوجود بھی جب پوچھا گیا تو انہوں نے صاف کہا کہ وہ سب سے بہترین نسب والے ہیں۔ یہ روایت بخاری کے اندر بھی موجود ہے، مسلم کے اندر بھی موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرنے والے ہیں۔ تو سب سے بہترین نسب، انہوں نے اپنے دشمن ہونے کی حیثیت سے بھی اس کا انکار نہیں کر سکے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب انتہائی اعلیٰ تھا اور قبیلے کے اعتبار سے انتہائی اعلیٰ قبیلے کا تھا۔ اور وہ کون ہیں تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بیان کیا کہ میں کون ہوں؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہ 21 نام ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نسب کے سلسلے میں بیان کیے، عدنان تک پہنچائے۔ اسی واسطے علماء اہل سیر سب اتفاق رکھتے ہیں کہ اس حد تک عدنان تک جو نسب ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل صحت اور سند کے اعتبار سے بالکل صحیح نام آئے ہیں، یہ 21 نام۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ حضرت عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور عدنان کے تقریباً 21 پشتوں میں جب عدنان آتے ہیں تو یہاں سے 40 پشتوں میں حضرت اسماعیل اور ان کے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں۔ لیکن اس کے اوپر کے جو نسب ہیں ان میں اختلاف ہے علماء کا۔ متفق علیہ نسب جو ہے وہ یہی 21 نام ہے جو اب میں نے پڑھ کے سنائے تھے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ انہی ناموں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان آباد تھا، یعنی کیا ان کے باپ، ان کے باپ، ان کے باپ، ان کے باپ، ایسے 21 نام خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے۔ لیکن اس عدنان کے اوپر کے 40 نام اور پھر اس کے اوپر بھی بعض لوگ کیا ہیں حضرت آدم تک سلسلہ نسب ملاتے ہیں، تو اس میں علماء اہل سیر صاف کہتے ہیں کہ یقیناً غلطی ہے۔ صحیح طور پر جو بات ہم کو پہنچی ہے وہ حضرت عدنان تک ہے، اس کے بعد کے جو نام یا نسب ملانے کی کوشش کی گئی ہے ضعیف ہے، اور بلکہ کیا ہے یقیناً انتہائی غلط بھی ہے۔ اس کے اندر وہ نام نہیں آئے ہیں جو نام اصل میں تھے۔ لیکن یاد رکھیے آج کا ایک بہت بڑا طبقہ جس کو مانتا ہے
انہوں نے اس نسب کو اتنا پھیلایا، لوگ ان کے شان کے قصیدے پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وہ ہیں، جب سیرت پڑھتے ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو یہ نسب پڑھتے پڑھتے حضرت آدم تک ملا لیتے ہیں۔ میری مراد ہے پورے عالم میں مشہور شخصیت، سب کو معلوم ہے، طارق جمیل صاحب، ان سے بھی التجا ہے اس کے ذریعے، اللہ کے لیے غلط بات نہ پھیلائیے، یہ غلط بات ہے۔ یہ غلط بات اتنی پھیلائی گئی کہ لوگ اب ان کی شان سمجھ گئے یہ کہ جہاں بھی وہ نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتے ہیں، ان کے شان میں قصیدے پڑھنے والے، تعارف کروانے والوں کو میں نے سنا یوٹیوب پہ موجود ہے ویڈیو، تعارف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ان کی شان یہ ہے کہ جب یہ جہاں بھی پڑھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جا کے آدم تک ملاتے ہیں، یعنی پورا نسب ان کو یاد ہے، پورا نسب بڑے بڑے لوگوں کو یاد تھا، اس سے پہلے آنے والے ہزاروں مفسرین اور ہزاروں محدثین، ہزاروں اہل سیر کو یاد تھا، لیکن انہوں نے اپنے حلقات میں نہیں پڑھے اور اس کو صحیح نہیں بولا، کہا کہ اس میں غلطیاں ہیں، صحیح سند تو صرف عدنان تک ہے، اس کے اوپر کے نام میں یقیناً غلطیاں ہیں، یہ اگر کوئی پڑھ بھی دے تو یہ علمی خیانت ہوگی کہ معلوم رکھتے ہوئے عوام کو دھوکہ دو کہ مجھے نسب پورا یاد ہے اور وہ یاد نسب بالکل صحیح ہے، یہ علمی خیانت ہے۔ اگر پڑھتا بھی ہے کوئی بندہ واقعتاً اتنا ذہین ہے، نام 80 کے اوپر آتے ہیں، یاد کر لیے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن عوام کو بتلانا چاہیے کہ یہ نسب ٹھیک نہیں ہے، جہاں تک عدنان تک پڑھا اس میں متفق علیہ مسئلہ ہے سب کا، لیکن اس کے اوپر کا نسب نامہ جو میں پڑھا ہوں اس میں سخت اختلاف ہے اور اس میں غلط بھی ہے، غلط نام شامل ہیں، یہ بات نہیں کرتے ہیں۔ ڈرنا چاہیے اللہ سے، علمی خیانت ہے، اور اس کو اتنا مشہور کر دیا اور ان کی بیوٹی شمار کی گئی کہ یہ ایسے ہیں جو اللہ کے رسول کا نام لے جا کے برابر ملاتے ہیں، کہاں تک؟ حضرت آدم تک۔ یہ بیوٹی چھڑے جو آ کر ضعیف اور من گھڑت احادیث سے جو نام آ گئے ہیں وہ لے جا کے حضرت آدم تک ملائے۔ آج امت یہ نہیں دیکھتی ہے کہ صحیح طور پر بات کس کی جا رہی ہے، حق بات کہاں تک ہے، بس جذبات میں آ گئی۔ بہت سے لوگوں کو یہ برا بھی لگ رہا ہوگا جب میں یہ کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے ہم کو کوئی دشمنی نہیں ان سے اور ہمارا کوئی لین دین نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ دین کی حفاظت اصل سند سے ہی ہوتی ہے۔ دین کے لیے جذبے کے اعتبار سے، اخلاص کے اعتبار سے من مانے من گھڑت تعویلات اور احادیث گھڑتے چلے جائیں اور عوام کو متاثر کرنے کے نام پہ زوردار بیانات میں کیا ہے، ایسی باتیں جو بے حقیقت اور بے سروپا ہیں ان کو بیان کرتے جائیں تو پھر تو امت کا مزاج ہی بگڑ جائے گا، صحیح کو وہ سنبھال ہی نہیں پائیں گے، ہمیشہ صرف کیا ہے، غلط جو ان کو اچھا لگتا ہے وہی دراصل کیا ہے وہ سننا چاہیں گے، جو اچھا لگتا ہے وہ ہم کو سنانا نہیں ہے، جو سچا ہے، جو سچا لگتا ہے، جو سچ ہے ان کو وہ سننے کا عادی بنانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کے نام پر جھوٹی اور من گھڑت روایات بے شمار بیان کرتے ہیں یہی مبلغ صاحب، انشاءاللہ وہ باتیں سامنے آئیں گی جب میں ذکر کروں گا۔ صرف نسب کے اعتبار سے میں نے بتا دیا آپ کو، جب نسب کا معاملہ آتا ہے تو اچھی طرح یاد رکھ لیجئے کوئی بیوٹی نہیں ہے اس میں کہ وہ نسب نامہ لے جا کے حضرت آدم تک ملا دو، اور اس میں بہت سے نام غلط سلط آئے ہیں امت کا، اس معاملے میں اہل سیر کا اتفاق ہے کہ غلط نسب نامہ ہے، اس نسب نامے کو پڑھ کے کیا ہے داد حاصل کریں اور لوگوں کی نگاہوں میں بہت اونچے بنے کہ ارے یہ تو وہ شخصیت ہے جی، جب اللہ کے رسول کا نام لیتے ہیں تو سیدھا لے جا کے وہاں پہنچاتے ہیں جہاں حضرت آدم سے نسل شروع ہوئی، یہ بیوٹی نہیں ہے۔ تو اصل اسی واسطے سب سے اہم ترین کتاب جو مرجع کی حیثیت رکھتی ہے، حافظ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے جو لکھی ہے زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، یہ واقعتاً زاد المعاد ہے، کیا بہترین نام، زاد المعاد، آخرت کا توشہ۔ انہوں نے اہل سیر اس کے بعد مجھے یہاں تک معلوم ہے جتنے بھی لکھے ہیں ضرور ان کی کتابوں میں زاد المعاد کا حوالہ ہوگا، گویا کہ ایک مرجع اور ایک سند کی حیثیت رکھتی ہے سیرت کی کتابوں میں زاد المعاد۔ حضرت امام ابن القیم رحمہ اللہ جو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد رشید ہیں،
اور اپنے تقریباً 15 سال ان کی خدمت میں گزارے، 15 سال انہی کے ساتھ رکھ کے سیکھا علم۔ 30 سال چھوٹے ہیں امام ابن تیمیہ سے۔ 661 میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ پیدا ہوئے اور یہ 651 میں پیدا ہوئے، 91 میں، یہ 61 میں، 71 81 91، 30 سال چھوٹے۔ پھر اپنی جوانی کا زمانہ امام ابن تیمیہ سے ملاقات کی تو سب کچھ چھوڑ دیا، ساتھ ہی میں رہے۔ دو مشہور، کئی ہزاروں شاگرد نکلے لیکن ان میں دو مشہور شاگرد جو آ کر بہت کام کیا آگے چل کر، ان میں ایک امام ابن کثیر رحمہ اللہ اور ایک امام ابن القیم رحمہ اللہ ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ جو کہ 690 میں کے اوپر پیدا ہوئے، یعنی 91 کے ہیں، ان کی جو کتاب تصنیف ہوئی زاد المعاد، اس کا حوالہ ہر کوئی دیتا ہے، بعد میں لکھنے والے نے ہر کوئی کیا ہے ان سے استفادہ کیا ہے۔ وہ صاف اپنی کتاب میں لکھتے ہیں عدنان تک الصحہ، صحت کے ساتھ نسب آئی ہے، متفق علیہ بین النسابین، نسب بیان کرنے والوں کے درمیان اس پر اتفاق ہے، لا خلاف فیہ، اس کے بعد یعنی عدنان تک کوئی خلاف نہیں ہے، لیکن وما فوق عدنان فمختلف فیہ، فوق عدنان کے اوپر جو ہے نا اس میں اختلاف ہے، صاف لکھتے ہیں حضرت عدنان تک صحیح ہے۔ جب کوئی بندہ غلط بات پیش کرتا ہے یا ضعیف روایات پیش کرتا ہے تو علم کے اعتبار سے کم از کم اس کو کہنا چاہیے کہ اس میں ضعف ہے، یہ بھی نہیں کہتا ہے اور کروڑوں کی ہزاروں کی مجلس میں بیان کر کے کیا داد حاصل کرتے ہیں کہ کیا ہے حضرت آدم تک نسب ہے، حالانکہ حضرت آدم تک نسب صحیح طور پر محفوظ نہیں ہوا۔ لیکن یہ بات صحیح ہے کہ حضرت عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، اور اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب حضرت ابراہیم تک پہنچتا ہے، اس حیثیت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن درمیان میں جو نام آئے ہیں اس کے بارے میں اعتبار نہیں ہے، صحیح روایات نہیں آئی ہیں کہ وہ نام سب کے سب صحیح ہیں یا نہیں ہیں۔ اب آئیے اس نسب کے سلسلے میں جو اہم نام آئے ہیں رشتے کی حیثیت سے، ان کے بارے میں بھی چند باتیں آپ ذہن میں رکھ لیں کہ نسب میں سب سے پہلے ابا کا نام آیا ہے محمد بن عبداللہ۔ عبداللہ کون ہیں؟ عبد المطلب کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے بیٹے ہیں۔ اور عبد المطلب کون ہیں اس بارے میں تھوڑی سی وضاحت آپ کے لیے سیرت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ عبد المطلب اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں اور سردار مکہ تھے، اس حیثیت سے کہ ان کے دور میں دو بڑے اہم کام انجام ہونے کی حیثیت سے سرداری کے اعتبار سے بہت اونچے مقام پر فائز تھے، لوگ بہت چاہتے بھی تھے۔ عبد المطلب کے سرداری کے ایام میں دو بڑے واقعات جو ہوئے تھے، وہ ایک زمزم کا کنواں جو بنو جرہم جاتے وقت بن کر کے چلے گئے تھے، پتہ نہیں تھا لوگوں کو کہاں ہے وہ، تو وہ کنواں دریافت ہوا، اس کو دریافت کرنے والے حضرت عبد المطلب ہیں۔ اور اسی طرح دوسری بات، جب اللہ تبارک و تعالی نے انہیں 10 بیٹے دیے تو اس وقت انہوں نے نظر مانی اس سے بہت پہلے کہ اللہ اگر مجھے 10 بیٹے دے گا اور 10 کے 10 جوان ہو جائیں گے تو میں اپنے بیٹوں میں سے ایک کو ذبح کروں گا، اور قرعہ اندازی کی گئی تو اس وقت حضرت عبداللہ کا نام آیا جو کہ دراصل کیا ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا ہیں۔ تو ان کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے تو پھر کیا ہے قرعہ اندازی میں ایک نے مشورہ دیا کہ ذبح کرنے سے اگر بچنا ہے تو ان کا مقابلہ 10 اونٹوں سے کیا جائے،
تو اس حیثیت سے 10 20 30 بڑھاتے گئے، حتیٰ کہ 100 اونٹ پورے ہوئے تو اونٹوں کا نام آیا اور عبد المطلب نے ان سب کو ذبح کر دیا۔ اس دن سے انسان کے خون کی قیمت 10 اونٹ سے بڑھ کر 100 اونٹ ہو گئی، جسے خون بہا یا دیت کہتے ہیں، اور اسلام نے بھی اس کو باقی رکھا۔ ان دو واقعات سے دراصل دور سرداری بہت اہمیت اختیار کر گیا تھا، لوگ بہت چاہتے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ آتے ہیں، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں۔ ان کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، اس سے پہلے ہی ان کی وفات ہو گئی، یتیم پیدا ہوئے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے تقریباً 7 مہینے بعد وفات پائی، لیکن صحیح تر بات یہی ہے، امام ابن القیم رحمہ اللہ اپنی کتاب میں یہی بات لائے ہیں کہ ان اقوال میں صحیح یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، یعنی حمل میں تھے، تو اس وقت ہی حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دراصل یتیم پیدا ہوئے تھے، اور ان کے امی جان جو کہ آمینہ بنت وہب ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ بات آئی ہے کہ مکہ اور مدینے کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے ابوا۔ یہ ابوا کے مقام پر ایک مرتبہ وہ مدینے سے واپس آ رہے تھے، تو ابوا کے مقام پر طبیعت بگڑی اور وہاں وہ وفات پائے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 7 سال سے کم تھی، یعنی 6 سال روایتوں میں آیا ہے، یا 6.5 رکھ لیجئے، بہرکیف 7 سال سے کم عمر کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی نے ماں کو بھی بلا لیا۔ گویا کہ 7 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں سے بھی محروم تھے اور باپ سے بھی محروم تھے۔ اسی واسطے اللہ کہتا ہے الم یجد کا یتیما فآویٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یتیم نہیں تھے، ہم نے پناہ دی۔ تو یہ سب سے اہم ترین بات بھول گئے ہیں۔ آج بہت سے پیسے والے یتیموں کو ذلیل اور حقیر دیکھتے ہیں، نظریں پھرا لیتے ہیں، تو ان کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے رسول اگر یہ ذلت کا باعث تھا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ یتیم نہ بناتا۔ تو یتیموں کا خیال رکھو، یتیموں کی خیرگیری کرو، خبرگیری کرو، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک سے پیش آؤ، یتیموں کا خیال رکھو، یتیموں کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا کرو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے۔ یہ دراصل پورا پیغام قیامت تک کے انسانوں کو دینا مقصود تھا کہ یتیموں کی عزت کیا ہوتی ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کو لمبی عمر دیتا، امی کو لمبی عمر دیتا؟ قادر تھا، کیوں نہیں قادر تھا؟ لیکن ہونے کے باوجود بھی پھر یتیم کیوں؟ یہ پیغام مقصود تھا انسانیت کے آخری انسان تک کہ دیکھو یتیموں کو ذلیل نہ کرنا، یتیموں کو ذلیل نظروں سے نہ دیکھنا۔ سب سے اعلیٰ و اشرف اللہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ یتیم پیدا ہوئے، یہ بتلانا مقصود تھا۔ اس واسطے یتیموں کو کبھی بھی یاد رکھیے، کبھی بھی ان کی ذلت یا ان کو حقیر سمجھنے کی غلطی نہ کرنا۔ پھر اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں کا بھی انتقال ہو گیا، باپ کا بھی انتقال ہو گیا، تو جب وہ مکہ آئے تو اس وقت بوڑھے عبد المطلب نے اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ ان کو اپنے پوتے پہ بڑا پیار آ رہا تھا۔ چھوٹا سا بچہ باپ کو بھی کھو دیا، ماں کو بھی کھو دیا، تو یہ اپنے بچوں سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہ رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی تھی۔ لیکن یہ عرصہ بھی زیادہ نہیں گزرا، اور 2 سال گزرے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال تھی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس سے کچھ بڑھ کے تھی، یہاں تک کہ دادا عبد المطلب نے بھی وفات پائی۔ بعض روایتوں میں ہے، رحیق المختوم کے حوالہ میں آپ کو دے رہا ہوں، 8 سال 2 مہینے 10 دن کی عمر تھی، جس میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب بھی فوت ہو گئے۔ یہ سب سے اہم ترین واقعہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، کیونکہ اس وقت شعور کی ابتدائی منزلوں پہ تھے، تو دادا سے زیادہ پیار تھا، اور دادا دنیا چھوڑ کے چلے گئے تو اس وقت احساس ہوا، جدائی کا غم برداشت سے باہر تھا، لیکن یہ صدمہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سہنا پڑا۔ پھر اس کے بعد جب دادا دیکھے کہ اس کے بعد یہ یتیم بچے کی کفالت کون کرے گا، تو اپنے بیٹوں میں سے سب سے خاص حضرت عبداللہ جو باپ تھے اللہ کے رسول کے، ان کے بھائی جو تھے، جو ابو طالب کہلاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے باپ ہیں، ان کو بلا کے کہا کہ تم کفالت کرنا اور تم نگہدانش کرنا۔ یہ خاص طور پر کیا ہے، انہوں نے تاکید کی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی کفالت میں آ گئے۔ یہ جو کفالت میں آئے 8 سال کی عمر میں، تو 50 سال تک ابو طالب نے وہ کفالت کی، وہ نگہدانش کی، وہ پیار دیا، دنیا کا کوئی چچا اپنے بھتیجے کو دے نہیں سکتا۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول بھی اتنا چاہا، یاد رکھیے دنیا کا کوئی بھتیجا اپنے چچا کو اتنا نہیں چاہا ہوگا۔ یہ محبت تھی ابو طالب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا، انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ پر آپ کو بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔